بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هو اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين لا سيما ظالمي وقاتلي فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إنما سميت بفاطمة لأن الخلق فتموا عن معرفتها. صلوات. فاطمہ ہم کف علی علیہ السلام اس اعتبار سے اس کو عنوان بناتے ہوئے آج ایام فاطمیہ کی ہماری مجلس ہے، اور کل جہاں گفتگو ٹھہری تھی میں چاہوں گا کہ آج وہیں سے گفتگو کی ابتدا کی جائے، اور اس گفتگو کو آج کی حد تک مکمل تو میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ بہرحال بات تو لانی ہے، بہت سارے گوشے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کسی حد تک اس گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ توجہات عالیہ انشاءاللہ موضوع کی جانب متوجہ رکھیے گا۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ کفویت کے اعتبار سے کل بیان کیا گیا تھا کہ جس طریقے سے عبادت علی ہے اسی طریقے سے عبادت شہزادی کونین، اور دونوں کی عبادتوں کی عظمت یہ ہے کہ ایک جانب زین العابدین ہے کہ جو فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو علی جیسی عبادت کر سکتا ہے، اور دوسری جانب پروردگار ہے جو ملائکہ کے سامنے فخر و مباحات کر رہا ہے کہ یہ جو تم روشنی چمکتی ہوئی دیکھ رہے ہو جو زمین سے ساطع اور آسمان کو نورانی کر رہی ہے، میری کنیز فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہو گئی ہے، اس کی پیشانی سے یہ نور ساطع ہو رہا ہے۔ اور اسی سے مستعار لیتے ہوئے پھر ہم نے بات کی تھی کہ جب ایک جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ معصومین ہستیاں کہ جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، جن کو عبادت کی ضرورت ان معنوں میں نہیں ہے کہ نہ ان کو جنت کی ضرورت ہے، نہ ان کو جہنم کا کوئی خوف ہے، قسیم نار والجنہ ہے، مالک ہیں جنت کے، لیکن اس کے باوجود اب یہاں پر یقیناً یہ ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ کم سے کم سمجھو کہ جن کو تم اپنا مولا سمجھتے ہو، جن کو اپنا مولا جانتے ہو، جن کو تم اپنا شافع جانتے ہو، آؤ دیکھو تو صحیح، ٹھیک ہے تم ہماری جیسی عبادت نہیں کر سکتے ہو، لیکن کچھ تو جھلک تمہاری عبادتوں میں ظاہر ہونی چاہیے۔ اور اس اعتبار سے پھر میں نے بیان کیا تھا، اور اس کے لیے شروع میں تھوڑا سا میں بات بیان کر دوں کہ دیکھیے، اگر آپ بیمار ہوں اور ڈاکٹر آپ کو کہے کہ صاحب فلاں دوائی جو ہے آپ استعمال کیجئے، آپ گئے اور جا کر آپ نے دوائی خریدی، استعمال کرنا شروع کیا، جو ڈوز تھی اس کے مطابق لینا شروع کیا اس ڈوز کو، ایک ہفتہ گزر گیا، بیماری ختم نہیں ہوئی، آپ پہنچے ڈاکٹر صاحب کے پاس، توجہ رکھیے گا، اور جا کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے دوائی دی تھی، مجھے تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے جب دیکھا اور اس کے بعد پوچھا کہ بتائیے آپ نے
دوائی لی کس دکان سے تھی؟ کہا کہ ہم نے فلاں میڈیکل اسٹور سے لی تھی. کہا کہ نہیں، اس میڈیکل اسٹور سے نہ لیجئے، وہاں 2 نمبر کی دوائیاں ملتی ہیں. آپ جائیں اس میڈیکل اسٹور میں، یہ بڑا ریناؤنڈ قسم کا میڈیکل اسٹور ہے، اور اس میں جو دوائیاں ملتی ہیں یہ اوریجنل ہوتی ہیں، اس میں کوئی 2 نمبر کی دوائیاں نہیں ہوتی. آپ گئے، جا کے آپ نے دوائی لی، اور دوائی لی 2-3 دن کے بعد افاقہ ہو گیا، آپ کی بیماری ختم ہو گئی. اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ وہ جو دوائی پہلے لی تھی اس کے ریپر میں اور اس کے ریپر میں کوئی فرق نہیں، اس کے رنگ میں اور اس کے رنگ میں کوئی فرق نہیں، اس کے نام میں اور اس کے نام میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے تو محلول کے اندر، فرق ہے تو ان کیمیکلز کے اندر. لہٰذا جو 2 نمبر کی دوائی ہوتی ہے وہ فائدہ نہیں دیتی. تو جب نماز 2 نمبر کی ہو، کل میں نے اسی بات کو بیان کیا تھا، آج میں نے مثال دے دی. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میں نے کیا کہا تھا؟ خدا کہہ رہا ہے کہ نماز روکتی ہے کس چیز سے؟ فحشاء سے اور منکر سے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ ٹھیک ہے، مسائل کے اعتبار سے انشاءاللہ صحیح ہوگی. پہلا مرحلہ تو وہی ہے کہ وضو ہی غلط. کل میں نے متوجہ کیا تھا، تفصیل میرے پاس اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، وإلا جا کے دیکھنا چاہیے کہ واقعاً وضو کے مسائل کیا ہے، مذاق نہیں ہے. 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ وضو غلط تھا. یہاں پر آپ کا جو جہل، سمجھ لے آپ جاہل قاصر بھی ہوں، یعنی آپ کا جہل جسٹیفائی کر رہا ہو بظاہر دوسرے مسائل کے اندر، لیکن وضو میں یہ جو جاہل قاصر ہے وہ بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گا. وضو غلط تو غلط. حتیٰ میں نے آپ کو جو وضو کا طریقہ بیان کیا اور غلط بیان کر دیا، آپ نے کہا کہ ہم نے تو مولانا کے کہنے پر کیا تھا. نہیں، وضو غلط تو نماز غلط. اٹس ویری امپورٹنٹ، بہت اہم ہے. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کرنا چاہتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز جب روک رہی ہے، روکتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحشاء سے اور منکر سے. تو کیوں ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے باوجود گندی گالیاں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا جو نمازی ہو اس کے منہ سے گالیاں جاری ہوں. جو شخص گالیاں دیتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ نمازی نہیں ہے. ظاہری طور پر وہ دوائی ہے جو 2 نمبر کی دوائی ہے. جو منکرات سے نہیں بچ رہا، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا امام نے، من یحب ان یعلم هل تقبل الصلاۃ او لا. کوئی اگر اس بات کو دوست رکھتا ہے، جاننا چاہتا ہے، دیکھیں مرجع اور مجتہد کیا کہے گا؟ آپ کی نماز صحیح ہے. کوئی مرجع بھی، شیخ طوسی سے لے کر آج تک، شیخ یعقوب کلینی سے لے کر آج تک، کوئی مرجع بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن امام فرما رہے ہیں کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے اور کتنے ایکسٹینٹ پہ قبول ہو رہی ہے، تو میں ایک طریقہ تمہیں دے رہا ہوں. تو فلتنظر، پھر دیکھو کہ یہ نماز تمہیں منکرات سے کتنا روک رہی ہے. یہ نماز تمہاری زبان کو کتنا کنٹرول کر رہی ہے. تم خدا کی بارگاہ میں آ رہے ہو. کل میں نے روایت پڑھی ہے مولا کی، سوچئے مولا کیا منظر بیان کر رہے ہیں. لو یعلم المصلی ما یخشاہ من جلال اللہ یا من رحمت اللہ. اگر مصلی کو، نمازی کو پتا چل جائے کہ کس طرح جلال پروردگار نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، من فطل من صلاتے، وہ اپنی نماز کو نہیں چھوڑے گا. تو وہ جلال پروردگار کے پردوں سے نکل کے آ رہا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو؟ امام فرماتے ہیں اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری نماز کے بعد فرق پڑ رہا ہے تمہاری زندگی میں، تو امام اسی ایکسٹینٹ پہ ڈائریکٹلی پروپورشنل، کہ جتنا جتنا تمہاری زندگی میں نکھار آتا جائے گا اتنا اتنا تم سمجھتے جاؤ کہ میری نماز اپ گریڈ ہو رہی ہے. اور میں نے بات یہی کی تھی کہ ہم نے جو کوشش کرنی ہے اپنی نماز کو کومے سے نکالنا ہے. ہماری نماز فقہی اعتبار سے شاید صحیح ہو، مسائل کے اعتبار سے شاید صحیح ہو، کہ انشاءاللہ صحیح ہو، وإلا اسی میں بہت سارے اشکالات، لیکن فرضاً انشاءاللہ کہ صحیح ہے. لیکن صحیح نماز پڑھنے والے بھی اپنی زندگی کا احاطہ کریں. کیا ٹھہر نہیں گئی ہے ان کی زندگی؟ کیا ایک سستی سی نہیں آ گئی ہے ان کے اندر؟
کیوں اب نماز فجر کے بعد سجدے میں جا کر 100 مرتبہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے لطف نہیں آتا؟ کیوں نہیں لطف آتا ہماری زندگی میں؟ ہماری نمازیں کیوں؟ اس لیے کہ نماز کومے میں چلی گئی ہے. جب کومے میں چلی گئی ہے تو اب یہ نماز نہیں روکے گی، یہ طاقت نہیں دے گی، یہ قوت نہیں دے گی. میری آپ سے گزارش ہے کہ میری باتوں کو اس طرح سے گزارش میں کر رہا ہوں آپ سے، اور یاد رکھیے جو کچھ میں کہتا ہوں اطمینان رکھیے گا، کسی پر پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہتا میں. انشاءاللہ کہ میری نیت ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ جو حدیث قدسی کے اندر ہے کہ جب کوئی اچھی بات کرتا ہے تو اس کی منہ سے 2 نور ساتے ہوتے ہیں. ایک نور سننے والوں کے قلوب کو منور کرتا ہے، اور ایک نور پلٹ کے اسی کے دل کی جانب جاتا ہے، اسے منور کر دیتا ہے. رات کو بیٹھ کے میں بھی تو سوچوں نا، کہہ رہے بھائی اتنا کچھ کہہ کے آ رہے ہو، اب جو تم نے نماز پڑھنی ہے، تم بھی تو نماز پڑھنے جا رہے ہو، تم بھی تو نماز شب کا وقت آ گیا ہے، اٹھنا چاہیے. اتنا کچھ ممبر سے کہہ کے گئے ہو تو میری نیت اطمینان رکھی یہی ہے کہ شاید میں سدھر جاؤں، شاید میرے اندر کچھ خضوع اور خشوع پیدا ہو جائے. اور اس ضمن میں اگر آپ کے اندر بھی خضوع اور خشوع پیدا ہو جائے تو جب تک آپ خضوع و خشوع سے پڑھتے رہیں گے بندہ آپ کے ثواب میں شامل رہے گا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. تو عزیزو یاد رکھیے یہ جو تعویذات، یہ جو دعائیں سب اپنی جگہ پر، حتیٰ زیارت عاشورہ سب اپنی جگہ پر، حتیٰ حدیث قصہ کہ جس کی فضیلت میں نے بیان کی سب اپنی جگہ پر. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہی مولا فرما کے گئے ان قبلت قبلت ما سوا وان ردت ردت ما سوا، کہ اگر یہ قبول ہو گئی ردت، یہ قبول ہو گئی قبلت، تو سب قبول. اور اگر یہ قبول نہیں ہو رہی ردت ما سوا، اس میں پھر آپ کہیں گے کہ مولانا سب سے پہلے آپ لوگ عزاداری ہی کو، نہیں، میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ جو سچا عزادار ہے، عزاداری ہوتی وہ ہے جو نماز کی طرف لے کر آئے. لیکن اس بات کو اس طرح سے نہ لیجئے گا کہ جو میں ابھی ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، میرا نظریہ یہ نہیں ہے کہ جو ایک بات پھیل گئی ہے کہ صاحب وہ مجلس ہو کہ جس کے اندر کوئی پیغام ہو، وَإِلَّا فائدہ نہیں ہے. مجلس سننے کا فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ مجلس پر عمل، ضرور فائدہ ہوگا. لیکن اگر ایک آدمی فرش حسین پر آ کر فاطمہ کے لال پر گریا کر رہا ہے، یاد رکھیے کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے تم نماز نہیں پڑھتے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. نہیں، حسین پر رو رہا ہے، سچے دل سے رو رہا ہے. ارے حسین کے لیے اگر کوئی اپنے دل کو پگھلا لے تو حر بن جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو نماز ہے انہی اہل بیت نے دی ہے. اگر یہ قبول تو پھر ساری چیزیں قبول، یہ رد ساری چیزیں رد. اب مجھے کہنے کا موقع دیں گے نا، اگر یہ قبول تو دعا قبول، اگر یہ قبول تو تلاوت قرآن قبول، اگر یہ قبول تو عزاداری قبول، اور اگر یہ قبول نہیں تو اب آپ خود حساب کر لیجئے. اور بس اس اعتبار سے جو بات مجھے بیان کرنا ہے، 2-3 جملے، 2-3 چیزیں بیان کر کے میں ربط مصائب کروں گا، اس گفتگو کو مکمل کر دوں. اہمیت اتنی زیادہ کہ شہزادی کونین ایام فاطمیہ فرماتی کہ میں اپنے بابا سے بیٹھ کر بات کر رہی ہوتی تھی. ہم مختلف لوگ بیٹھ کر اپنے بابا سے بات کر رہے ہوتے تھے. گفتگو کے دوران اچانک جب نماز کا وقت ہوتا تھا، شہزادی فرماتی ہیں تو میرے بابا اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے لا تعلقی کے ساتھ کہ جیسے ہم سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. ایسے اجنبی بن جاتے تھے رسول خدا کہ جیسے ان کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، اور نماز کی جانب چلے جاتے تھے. روایت میں یہ ملتا ہے کہ اب وہ بات آ گئی کومے سے نکالنے والی بات. ایک نماز تو وہ ہے کہ کومے سے نکالنا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ نہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کل میں نے بیان کیا تھا نا کہ کومے سے نکالنے کی پہلی جو خوراک ہے وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ بیدار ہیں آپ.
پہلی خوراک کیا ہے جو کل بیان کی تھی؟ اول وقت. الحمدللہ، مرحبا لناصرنا. اول وقت میں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. حتیٰ یہ بھی نہیں سوچنا کہ میں شاور لے لوں گا، تھوڑا فریش ہو جاؤں گا اور پھر اس کے بعد زیادہ خضوع و خشوع. نہیں، وہ خضوع و خشوع سے ہوگی نماز، لیکن کم خضوع و خشوع سے اول وقت میں نماز پڑھنا اس سے زیادہ افضل ہے. اس کو بالکل کلیئر رکھیے. یہ پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے بعض اوقات. تو ایک اول وقت، اور دوسری چیز کی شرائط و قیود. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے نماز کے وقت میں تاخیر کرتا ہے، اور یہ بڑا عجیب مرحلہ ہوتا ہے نماز. دیکھیے بعض چیزوں کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے کہ اس میں دیر مت کرو، فوراً انجام دے دو. سر فہرست نماز، تجربہ مفت. ارے 10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد، اور اس کے بعد. ابھی میں روایت کو پڑھتا ہوں. کم سے کم اتنی پریکٹس کریں کہ نمازوں کو اگر اول وقت میں پڑھنے کی ابھی پریکٹس نہیں ہے تو کم سے کم وقت فضیلت میں پڑھنے کی کوشش کر لیں. وقت فضیلت میں. اب تھوڑا سا مجلس کا انداز جو ہے بدل لے گا، تبدیل ہوگا. اور شاید بہت سارے لوگ پچھتائیں کہ ہم کیوں آ گئے، آج ہم کیوں پھنس گئے. لیکن بہرحال اب آ گئے تو پھنسنا تو ہوگا. یہ پھنسے نہیں آپ، یہ اطمینان رکھیں بھائی، خدا سب کو اس طرح سے بچائے. یہ دیکھیں فرش ازا ہے، فرش ازا میں اگر کوئی پھنستا نہیں ہے. اول وقت میں اگر پڑھ لیا بہت اچھا، لیکن سم ہاؤ اگر اول وقت میں نہ پڑھ سکے کوشش کریں وقت فضیلت نہ چھوٹنے پائے. وقت فضیلت ہے کیا؟ وقت فضیلت کچھ میں بتاؤں گا، کچھ آپ بتائیے. نماز فجر کا وقت فضیلت کب تک ہوتا؟ صرف ہاتھ اٹھائیے گا، تداخل اصوات مت کیجیے گا. 1 منٹ صرف دوں گا، اگر نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں. جی، جب تک تارے نظر آئیں. احسن، تم جواب صحیح ہے آپ کا. مولا کی، امام زمانہ کی وہ روایت بھی ہے کہ ملعون ہے وہ شخص کہ فجر کی نماز پڑھنے میں اتنی تاخیر کرے کہ ستارے ختم ہو جائیں، اور ملعون ہے وہ شخص کہ نماز مغرب پڑھنے میں اتنی تاخیر کرے کہ ستارے دکھائی دینے شروع ہو جائیں. اب بتاؤں میں آپ کو، انہوں نے جواب بہرحال صحیح دیا ہے آسان لفظوں میں کہ جس وقت آپ دیکھیں کہ جو آسمان ہوتا ہے اس کی سیاہی ڈم پڑ جائے، تقریباً وائٹش سا ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ وقت فضیلت ہے، فجر جو ہے ختم ہو گیا. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ پہلے اب آپ فجر پڑھیں اور اس کے بعد اس کے نوافل پڑھیں، کہ نوافل فجر پہلے ہوتے ہیں. یہ ہو گیا وقت فضیلت فجر. دوسری نماز، نماز ظہر. نماز ظہر کا وقت فضیلت کیا ہے مجھے پتا نہیں پتا ہوگا، اس لیے میں زیادہ آپ کا وقت بھی نہیں لوں گا، مجھے تقریبی مکمل کرنا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں اندازاً، وہ جو سائے کے اعتبار سے جو بتایا گیا اس اعتبار سے شاید آپ نہ سمجھ پائیں. تقریباً، اب یہ اپروکس کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، تقریباً جس وقت اذان ظہر ہوتی ہے اس کے بعد سے 2 گھنٹے تک، اپروکس میں نے بتایا. نماز عصر کا وقت فضیلت کہاں تک؟ اول وقت تو وہی ہے کہ نماز ظہر پڑھی، ادھر نماز عصر پڑھی. بعض ہمارے ہاں ایسے بھی دین کے چیمپئن پیدا ہو رہے ہیں جو الگ الگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، ثواب اول وقت میں پڑھنے کا ہے، اور نماز عصر کا اول وقت یہ ہے کہ جیسے ہی ظہر کی نماز پڑھی اول وقت میں، اس کے بعد اب نماز عصر پڑھیں، درمیان میں فاصلہ نہ ڈالیں. لیکن وقت فضیلت کب تک ہے؟ ظہر کا جو وقت فضیلت ختم ہوگا اس کے 1.5 گھنٹے بعد تک اپروکس. یعنی سمجھ لیں، مثال دے رہا ہوں، 12 بجے اگر ظہر کی اذان ہوتی تو 2 بجے تک آپ کی ظہر کی نماز فضیلت کے وقت میں ہے، اور عصر کی نماز 3:30 بجے تک. یہ سب اپروکس ہے، ٹھیک. اور اب اس کے بعد آ گئی مغرب کی نماز. یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ مغرب کی نماز کا جو وقت فضیلت ہے وہ کب تک ہے؟ اشارہ انہوں نے کر دیا. جی، سناٹا تاری ہے، کوئی بات نہیں، میں جواب دے دیتا ہوں. مغرب کی جو فضیلت کا وقت ہے، دیکھیے جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے مغرب کی طرف، ایک سرخی جو ہے آپ کو دکھائی دے گی جو کافی دیر تک باقی رہتی ہے.
وہ سرخی جب ختم ہو جائے، وہ سرخی جب فنش ہو جائے، ختم ہو جائے، تو فضیلت وقت نماز مغرب گیا. ٹھیک. اور آخری چیز نماز عشاء. یہ آپ میں سے کسی کو شاید نہ پتا ہو، 90% 99% اگر کسی کو پتا ہو تو بہرحال، لیکن میں پوچھوں گا نہیں، خود ہی بتا دیتا ہوں کہ وقت فضیلت نماز عشاء طبق آغا سیستانی. کیونکہ آغا سیستانی اور آغا خوئی کی جب آپ کیلکولیشن کریں گے دن کی، چاہے وہ مسافرت کے اعتبار سے آپ کیلکولیٹ کریں گے، 10 دنوں کی کیلکولیشن کرنی ہے، تو وہ آغا سیستانی کے اعتبار سے جس وقت فجر صادق ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے فجر کی، اس وقت سے دن شروع ہوتا ہے. اور آغا خوئی کے اعتبار سے جس وقت سورج نکل آتا ہے. تو تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے درمیان، تو وہ کیلکولیشن آپ خود کر لیجئے گا. تو آغا سیستانی کے اعتبار سے جو وقت فضیلت عشاء ہے وہ کیا ہے؟ 1/3 آف دا نائٹ. 1/3 آف دا نائٹ کس طرح نکلے گا؟ مثلا اس وقت جو فجر کا وقت ہے 5:30 بجے، اور جو مغرب کا وقت ہے 6:30 بجے. 5:30 سے 6:30 آپ آگے جائیں، کتنے گھنٹے بن گئے؟ 12 گھنٹے. ٹھیک ہے نا؟ کہیں غلطی ہو جائے تو بتا دیجیے گا بھائی. 11 گھنٹے بنیں گے یا 12 گھنٹے بنیں گے؟ 6:30 سے 5:30 بجے تک 11 گھنٹے بنیں گے. ٹھیک. اب 11 گھنٹے کو آپ تقسیم کریں 3 پر، تو جتنے گھنٹے بنیں گے 3 پر تقسیم کرنے کے ذریعے سے غالباً 3.25 گھنٹے غالباً بنیں گے، ایسے کچھ اپروکس بنے گا. تو یہ 3.25 گھنٹے آپ ایڈ کر دیں مغرب کی آذان کے وقت میں. مثلا مغرب کی آذان ہو رہی ہے، ہم چلے ایک راؤنڈ فگر لے لیتے ہیں 3.5 گھنٹے. ٹھیک. 3.5 گھنٹے آپ کے نکلے. کل جو آپ نے تقسیم کیا فجر سے لے کر مغرب تک کے ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، تو سپوز آپ کے پاس 3.5 گھنٹے نکل آئے. 3.5 گھنٹے آپ ایڈ کرتے کس کے اندر؟ 6.5 گھنٹوں کے اندر، یعنی 6:30 بجے کے اندر. 6:30 بجے کے اندر جب آپ ایڈ کریں گے تو 7:30 8:30 9:30 آدھا گھنٹہ اور ملا 10 بجے تقریباً 10 بجے آپ کا بنے گا وقت فضیلت عشاء. اس سے زیادہ اور کیا لیٹ کریں گے آپ؟ تو وقت فضیلت عشاء جو رات ہے اس کا جو 1/3 ہے اس کو آپ مغرب کے ٹائم میں ایڈ کر دیں، وقت فضیلت عشاء آ جائے گا. تو بہرحال بڑی خوش سی اور بڑی بورنگ سی بات ہو گئی، لیکن ان باتوں کو یاد رکھیے گا کم سے کم اس اعتبار سے کہ اگر کبھی اول وقت کی توفیق نہیں ہوئی تو کوشش کیجئے کہ وقت فضیلت سے تجاوز نہ کر جائیں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اب آ جائیے اس روایت کی جانب، چھٹے امام کی روایت جو میں بیان کرنا چاہتا. امام فرماتے ہیں کہ جو آدمی بغیر کسی وجہ کے اپنی نماز کو مؤخر کرے، تاخیر میں ڈالے، اور پھر اس کی قیود اور شرائط کو لحاظ نہ کرتے ہوئے پڑھے، جسے ہم کہتے ہیں نا گزارا کرنا، تو امام فرماتے ہیں جب یہ نماز پڑھ لے گا تو فرشتہ اس کی نماز کو آسمانوں کی جانب لے کر جائے گا، اس حالت میں کہ اس نماز کا چہرہ سیاہ ہوگا، اور یہ نماز فریاد بلند کر رہی ہوگی، اے میرے پڑھنے والے، تو نے مجھے ضائع کر دیا، برباد کر دیا، خدا تجھے بھی ضائع کر دے، خدا تجھے بھی برباد کر دے. کس کے لیے کہہ رہی؟ جس نے نماز قضا نہیں کی ہے. میں نے نماز قضا کرنے والوں کی تو بات ہی نہیں کی ہے، میں فقط بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی کہ جو نماز کو ویلیو نہیں دے رہے. اور پھر امام فرماتے ہیں اگر ایک آدمی نماز کے اوقات کا خیال رکھے، اپنے اعتبار سے پوری کوشش کرے، اور اس کی شرائط آداب کے اعتبار سے نماز کو پڑھے، تو پھر جب فرشتہ اس نماز کو لے کر جاتا ہے تو یہ نماز اس حال میں جاتی ہے کہ اس کا چہرہ سفید اور نورانی ہوتا، اور یہ دعا دیتی ہے کہ اے نمازی، تو نے میرا خیال رکھا، خدا تیرا خیال رکھے. تو نے مجھے برباد ہونے سے بچایا، خدا تجھے برباد ہونے سے بچائے.
رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو میں نے کہا نا اس روایت کے اندر آیا کہ نماز کی آداب کا خیال نہ رکھے، قیود کا خیال نہ رکھے. رسول خدا نے سوال کیا، اے لوگوں یہ بتاؤ سب سے بڑا جھوٹا کون ہے جھوٹ بولنے والوں میں؟ یا رسول اللہ نہیں پتہ. سب سے بڑا چور کون ہے چوری کرنے والوں میں؟ نہیں معلوم. اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا کنجوس کون ہے کنجوسی کرنے والوں میں؟ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے. فرمایا اب کچھ الفاظ میں ڈالوں گا، اصل متن روایت موجود ہے سمجھانے کے لیے. رسول خدا نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا جھوٹ بولنے والوں میں وہ ہے کہ جسے دنیا کی ہر چیز کا علم ہو، جسے ہم کہتے ہیں نا ایول جینیس قسم کا آدمی، ہر چیز کا علم ہے. مائکروسافٹ میں کیا آ رہا ہے، فلاں گیجٹ کیا ہے، فلاں ملک کی سیاست کیا چل رہی ہے، یہ پیٹرول کا بحران جو ہے اس کی وجہ کیا ہے، مختلف چیزیں سب پتہ ہے اس کو. اس کا جواب، اس کا جواب، فلاں چیزوں کا بہت اچھا وہ ڈیبیٹر ہے، بہت اچھی گفتگو کرتا ہے. رسول نے فرمایا ہر چیز کا اسے علم ہے، لیکن اگر پلٹ کر اس سے پوچھا جائے اتنا بتا حلال خدا کیا ہے، حرام خدا کیا ہے، سر جھکا کے کہے یہ تو مجھے معلوم نہیں. رسول خدا نے فرمایا جو آدمی ہر چیز جانتا ہو لیکن جو حکم پروردگار ہے اس کے بارے میں ناواقف ہو، سب اسے ذہین کہیں، انٹیلیجنٹ کہیں، لیکن میری نگاہ میں وہ سب سے بڑا جھوٹا. اور پھر فرمایا اس لیے کہ دیکھیے احکام جو شریعت ہے ان کی ویلیو اتنی زیادہ، میرے پاس وقت نہیں ہے نہ موضوع ہے میرا یہ، کہ مختلف انداز سے اٹیک کیا جا رہا ہے فقہ احکام کی، فقہ مسائل کے اوپر، اس کی ویلیو کے اوپر. وجوہات ہیں اس کی کچھ، لیکن میرا یہ موضوع نہیں ہے. کبھی انشاءاللہ اگر آپ نے برداشت کر لیا تو انشاءاللہ خدمت کا موقع ملا تو واقعی ایک ٹاپک ہے، اہم ٹاپک ہے. ایک آدمی آیا رسول کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے، ایک سوال ہے میرا، اگر کسی آدمی کے مرنے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو وہ کیا کرے؟ کون سا ایسا عمل کرے جو میکسیمم ثواب کے ساتھ اس کو اس کی قبر میں لے کر جائے؟ ہاں ایک آدمی، ظاہری بات ہے کہ اس زمانے کے لوگ نمازیں تو قضا نہیں کرتے تھے، واجبات تو ادا کر دیتے تھے، ماحول ایسا نہیں تھا جیسا کہ ماحول. اگر نمازیں ہیں تو بہرحال اس کی وصیت کرے، اس کو قضا کو ادا کرنے کی کوشش کرے، وہ ساری باتیں تو اپنے مقام پر. سپوز ایسا کچھ نہیں، آئیڈیل کیس بنانا. یا رسول اللہ پھر وہ کیا کرے؟ رسول خدا نے فرمایا پھر وہ جا کر اپنی احکام شریعہ کی نالج کو بڑھائے. ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. نہ ویلفیئر ورک کی بات کی، دیکھیے یہ روایت ہے، عظمت ہے ویلفیئر ورک کی بہت زیادہ. نہ کسی اور کسی چیز کی بات نہیں کی. کہا کہ جا کر حلال خدا اور حرام خدا کو زیادہ سمجھے، یہ اس کو میکسیمم ثواب کے ساتھ لے کر جائے گا. مجھے پتا ہے کہ یہ اس قسم کی روایات ہضم نہیں ہوتی ہیں، لیکن خیر. پھر فرمایا کہ سب سے بڑا چور چوری کرنے والوں میں وہ ہے کہ جو نماز پڑھے لیکن رکوع کو صحیح انجام نہ دے. ابھی گیا نہیں ہے رکوع میں اور سبحان اللہ شروع کر دیا، ابھی اٹھا نہیں ہے اور ایک مرتبہ اٹھتی حالت میں جو ہے ذکر جاری ہے، ہلتے ہوئے جو ہے رکوع کیا جا رہا ہے، اس حالت میں کہ نماز کی حالت سے باہر نکل رہا ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ جو رکوع کو صحیح طرح، کون ہے یہ آدمی؟ نماز پڑھ رہا ہے بھائی، رکوع کو صحیح طریقے سے انجام نہ دے، رسول فرماتے ہیں سب سے بڑا چور ہے. اس لیے کہ اور لوگ بندوں کے مال پر نقب لگاتے ہیں، یہ وہ بدبخت ہے جو اللہ کے مال پر نقب لگاتا ہے. اور پھر فرمایا سب سے بڑا کنجوس، بخیل، کنجوسی کرنے والوں میں وہ ہے کہ اس کے سامنے میرا اور میری آل کا نام لیا جائے اور وہ ہم پر درود نہ بھیجے. یہ کچھ باتیں. اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں پر خواتین بھی آتی ہیں، تو خواتین کے لیے کچھ باتیں. انشاءاللہ ایسا نہیں ہے ہماری خواتین میں، تو کہیں اور ہوتا. بنگالی بابا جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں.
اس علم کی کاٹ ہے میرے پاس، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تو بھائی کچھ پڑھ لو کہ تمہارے پاس بھی گاہک آ جائے. توجہ ہے نا. میں یہ کچھ کر سکتا ہوں، اتنے جن میرے قبضے میں، اتنی پاور میرے پاس ہے کہ میں 2 منٹ میں آپ کے کاروبار. تو اپنا کاروبار ٹھیک کرو، یہ بار بار اشتہار کیوں دے رہے ہو؟ جنوں کو کہہ دو لے آئیں کچھ گاہک، لے آئیں کوئی مشتری. خیر، اگر نماز صحیح ہے تو یاد رکھیے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں. اور یہ تو آپ یاد ہی رکھیں کہ آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ جو کسی ساحر کے پاس جاتا ہے، روایت کے اندر ہے، جتنے قدم وہ اس کی جانب جائے گا یا جائے گی، اتنے قدم وہ ایمان سے خارج ہوتا جائے گا. چاہے ساس کے خلاف جا رہی ہو، چاہے بہو کے خلاف جا رہی ہو. یہی مسائل چل رہے ہوتے ہیں نا. نماز، ایک شخص شیطان اس پر آ گیا. اب میں بتا رہا ہوں کہ نماز کہاں 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 کس کس مقام پر کس کس انداز میں بچاتی ہے. ایک شادی شدہ عورت اس کو پسند آ گئی کہ اللہ محفوظ رکھے یہ مسائل اس وقت نوجوانوں کی نہیں رہے، اب جو میرڈ افراد ہیں ان کے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں. بہت ساری وجوہات ہیں، میرا موضوع نہیں. اب وہ کوشش کرتا رہا، کسی کو عورت بہت خوبصورت، قابو میں نہیں آ رہی. شیطان جب سر پہ سوار ہو جاتا ہے نا تو پھر کچھ نہیں دکھائی دیتا اس کو، حیا ختم ہو جاتی ہے. بہت معذرت کے ساتھ میں اس قسم کے واقعات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ کہاں تک بچاتی ہے نماز. پہنچا ایک جادوگر کے پاس، یہ کھوپڑیاں لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہڈیاں لے کے بیٹھا ہوا، کیا کیا لے کے بیٹھا ہوا. کہا کہ فلاں فلاں عورت ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ تو نے کہا ہے کہ محبوب تیرے قدموں میں، تو اس کو میرے قدموں میں لیا. نے کہا ٹھیک ہے، اتنی فیس ہوگی. کہا لو اتنی فیس، اچھا خاصا مال. اور اس نے کہا کہ اب کچھ دنوں میں اثر ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اثر ہونا شروع ہو گیا. بہت ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن میں ایک چیز کہنا شروع کر دوں تو وہ چیز غلط فہمی میں نہ چلی جائے اور پھر مجھے سمیٹنا مشکل ہو جائے، لہٰذا میں چھوڑ رہا ہوں بہت ساری باتوں. آہستہ آہستہ اثر ہونا شروع ہو گیا. کہا اثر ہو رہا ہے؟ کہا ہاں. کچھ کچھ مسکراہٹوں کے ساتھ مجھے دیکھنا شروع کیا ہے، معذرت کے ساتھ. کہا کہ اور پیسے دے، اور پیسے دیے. اب اتنا ہو گیا کہ باقاعدہ بہت معذرت کے ساتھ وہ جو خط و کتابت ہے ان کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. اور بہت معذرت کے ساتھ یہ طے ہو گیا کہ اب کہاں پر ملیں گے کہ وہاں سے فرار کر جائیں. لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یکلخت اس عورت کے رویے میں ایک دم سے تبدیلی آ گئی. لہجہ بدل گیا، انداز بدل گیا، ڈانٹ ڈپٹ شروع. کیا ہو گیا تمہیں؟ خبردار، میں شریف عورت ہوں، خبردار ایسی باتیں تم نے سوچی کیسے؟ اور اس نے دیکھا کہ ارے کل تو ہم لوگ جانے والے تھے، میرا پلان پورا ہونے والا تھا، کہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے اتنے پیسے تمہیں دیے اور اب جبکہ میری مراد پوری ہونے والی تھی میں اس کی ڈبل فیس تمہیں دوں گا. اس نے کہا کہ اس کی ٹرپل فیس دے دے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا. کہا کیوں؟ کہا بس ایک کام کر دے. کہا کیا کام؟ کہا کہ اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے. اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، کسی طریقے سے اس کو نماز سے ہٹا دے. جب تک وہ نمازی رہے گی میں کچھ نہیں کر سکوں گا. ہمارے گھروں کی جو حالت ہے، ہمارے گھروں کے جو مسائل ہیں، ہم اصل غلطی کی جانب جاتے ہی نہیں ہیں. بہت کچھ کہنے کو کہہ سکتا ہوں لیکن وقت ختم ہو رہا. اہم ترین چیز نماز کے ساتھ ساتھ نجاست، گھر کا نجس ہونا. ایک اچھا، ایک دیندار عالم مولانا نجس جگہ پر نہیں جا سکتا تو ملائکہ کیسے آ سکتے ہیں؟ اور جب ملائکہ نہیں آ سکتے تو وہ جو سردار ملائکہ ہے سیدہ کونین. بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں ہیں.
یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، ان کی جانب ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ نوجوان، مولانا صاحب دعا کر دیجئے امتحان میں پاس ہو جاؤں، کل پیپر ہے میرا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، غلطی کہاں کرتے ہیں ہم، کلاڑی کہاں مارتے ہیں ہم اپنے پاؤں پر؟ امام فرماتے ہیں من نظر الی ابویہ نظر ما قط۔ نوجوان جو یہاں پر موجود ہیں خدا را متوجہ ہو جائیں، محنت، پڑھائی، ایوری تھنگ از ہیئر، اور ہر چیز جو ہے آپ کی زندگی میں مؤثر ہوگی، لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے جو مرضی کر لیجئے کامیابی نہیں ملے گی۔ اور اگر صرف یہ چیز ہو، میں بالکل لٹرلی کہہ رہا ہوں، صرف یہ چیز ہو، کچھ نہ ہو، زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ والدین سمارٹ بن جائیں آپ۔ جو اولاد اپنے باپ کے، ماں باپ کی جانب نظرہ ماقت، نظرہ ماقت کسے کہتے ہیں؟ اس نے کوئی گالی نہیں دی ہے، اس نے کوئی جملہ نہیں کہا ہے، نظرہ ماقت تیز نگاہ، غصے سے دیکھا، بیٹا کیا ہو گیا ہے آج 12 بج گئے ہیں، تم اب آ رہے ہو گھر پہ؟ غصے سے دیکھا۔ وہ تو صرف دیکھنے کی بات، کیا کچھ کہا وہ چھوڑ دیجئے، دوستوں نے کیا کچھ کہا سب انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن ماں اور باپ کچھ کہہ دیں جو اسی کے فائدے میں ہے، بھڑک اٹھتا ہے، حیوان بن جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں من نظر الی ابویہ نظر ما قط، جو تیز نگاہ ڈالے اپنے والدین کے چہروں کی جانب۔ اور سنیے گا جملہ، ہائے ہائے میں کس طرح پڑھوں، وَهُمَا ظَالِمَانِ، اس حال میں کہ ظالم